إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کسی وعظ و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی آپ کا طریقہ کار تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کا دستور تھا نکاح کی مجلس میں بھی آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کی باری آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنایا۔ آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ بے فکر رہیے، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، جس سے اندازہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا۔ اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنونہ کو اپنی زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، اللہ سے مدد مانگی گئی، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بد نصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے قرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ عام طور سے لوگ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں جس چیز کی صراحت ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے تھے، پھر سورہ نساء کی آیت پڑھتے تھے، پھر سورہ احزاب کی آیتیں پڑھتے تھے۔
اور اسی ترتیب سے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے؟ اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے درمیان تبادل و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا عورت و مرد پر مشتمل انسان کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، اس میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل پکی سچی اور باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا گیا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آخر کے آدم اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت کے مطابق بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو بڑی کامیابی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل آخری حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ خطبہ مسنونہ جو عام طور سے چپکے سے نکاح کے موقع پہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ ایک دو منٹ آپ کا اور لیں۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ وجہ انسان راستہ چلتا ہے، تلوا میں کانٹا چبھ جاتا ہے یا انگلی میں ٹھیس لگ جاتا ہے، اللہ اللہ خوب کرتا ہے، لیکن جب خوشی حاصل ہوتی ہے انسان بھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، کہا اپنی خوشی کی تقریب میں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں نہ بکھیرنا، بلکہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے اسے انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی خطبہ مسنونہ کی آیت میں جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، دلہا دلہن کی حیثیت سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کو یاد دلا دیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ زندگی میں خوش و خرم ہو، لیکن ہمیشہ اپنے سامنے موت کو رکھو تاکہ تمہاری زندگی احتیاط کی طرف گزرے گی اور محتاج زندگی تم گزار سکو۔ اسی خطبہ مسنونہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خاص بات یہ کہی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی اور باوزن بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں فلاں کی گواہی میں اتنے مہر کے بس آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا ایک دو بار کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو گے میں نے قبول کیا اس کے مطلب کیا ہوگا؟ جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا،
جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا ہے۔ اور اگر انسان قبول سامنے کرتا ہے اور بعد میں پلٹی مار دیتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ یاد دلا چکا ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اب غور کیجئے کہ خطبہ مسنہ کتنا زبردست پیغام ہے۔ پھر اخیر کا جو حصہ ہے، اس حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی جانب بطور خاص توجہ دلائی ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک مجمع ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات کہ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے۔ مسلمان اپنی زبان سے اس کے اقرار ضرور کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کے خلاف زبان کھولے اس کی زبان کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے خلاف کچھ کارروائی کرے آپ اس کے برخلاف زبردست کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ ہے اور جذباتی لگاؤ ہے کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ اور قرآن مقدس کی بات ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن شادی بیاہ کے موقع پر بطور جہیز کی دیا جاتا ہے، لیکن الماری کتنا اونچا حصہ پہ ڈالا جاتا وہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے، اتارنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، عمل کرنا اور اس کی دعوت کام کرنا تو وہ دور کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی خطبہ میں کہا گیا کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ ہم ایک جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بہتری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں چیز نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کسی غیر مسلم کے نکاح میں شامل ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف کسی غیر مسلم کے بیاہ اور شادی کے پروگرام ہم نے شرکت کی ہے، یا پھر اس کے بعد لڑکا کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ایسے خرافات کیے جاتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے دور دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اور افسوس ہے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیا آپ نے نکاح نہیں کیا؟ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا؟ اپنے صحابہ کا نکاح نہیں کیا؟ وہ سارے نکاح ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان نکاحوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہے یا ہمارے سکون قلب کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سب سے اخیر میں جو کہا گیا سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی شروعات ہے جنہیں بدعت کہا جاتا۔ بدعت کرنے والا کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سارے مسائل کو ہمیں بتلایا نہیں تھا، کچھ باتیں رہ گئی تھی تو سماج پہ چھوڑ دیا، سوسائٹی اور معاشرے پہ چھوڑ دیا اور ذمہ دار خاندان کی ذمہ دار پہ چھوڑ دیا، یہ لوگ حل کر دیں گے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا کہ اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث آپ کے ہاتھ میں ہو، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ان دونوں کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں وہ بدعتی والا عمل ہوتا ہے اور بدعت کے نتیجے میں آپ کے اعمال اکارت و برباد چلے جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بڑی چاہت و محبت ہے، لیکن جب آپ کی کردار کی بات آتی ہے، آپ کے اعمال کی بات آتی ہے، آپ کی سنت و حدیث پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان گھوم جاتا ہے، وہ عمل کوئی اور کرے گا، ہم کو جو کرنا کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے خطبہ نکاح۔ اب غور کریں گے اگر تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر اس خطبہ کو پڑھ کے بطور خاص یاد دلایا ہے کہ جہاں نوجوان طبقہ خاص طور سے دنیا کے ساتھ ہوا کرتا ہے انہیں اپنی زندگی کو محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ جہاں شرکیات ہو، بدعیات ہو، خرافات ہو، اوہام ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہو، ان تمام سے رشتہ ناتا توڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرنے میں ڈٹ جانا چاہیے اور تمام جہان کے رسم و رواج کی پاسداری کو خواہ میں ملا کر سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حال اس کے برخلاف ہے، چاہے نمازی کا پروگرام ہو، چاہے زکاتی کا پروگرام ہو، چاہے روزہ رکھنے والے کا پروگرام ہو، چاہے بغیر دیندار کا پروگرام ہو۔ مسجد میں نکاح ہو گیا بطور دینداری سمجھ جاتی ہے، لیکن دین کے علاوہ جتنے خرافات ہوتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
دین ظاہر میں بھی ہے اور دین باطن میں بھی ہے. خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. رشتے نکاح کی قبولیت کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ان دونوں کے لیے کھلی اجازت ہے. کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. جب چاہے آ سکتے ہیں, جب لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں, جہاں تک ممکن حد تک ہو سکے. معاشرے میں عام طور سے میل ملاپ کے ساتھ میں سنت رسول کے مطابق اس قسم کے اعمال کیے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے. انہیں ایک باتوں میں سے ایک بات کی طرف اشارہ کرتے بات ختم کرتے ہیں. عام طور سے دیکھا جاتا نکاح قبول کرانے کے بعد دلہا سے کہتے ہیں کھڑے ہو کے السلام علیکم. یہ رواج بنا ہوا ہے. پھر بھائیو, آنے والا سلام کرتا ہے یا جانے والا سلام کرتا ہے؟ بیچ میں کسی کی ہمت ہے کوئی اٹھ کے سلام کرتے ہیں؟ کہ دلہا کو بیوقوف کیسے بنا کہ آپ ہی سلام کر دیجیے؟ اس کی وجہ سے, اس دلہا کی وجہ سے یہ مجلس رچائی گئی. ان کی عزت و سمان کی بات یہ ہوگی کہ ان کو اٹھانے کے بجائے ہم ان کے پاس پہنچے, انہیں مبارکبادی کلمات سنائیں اور بطور خاص وہ دعا انہیں دیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے خیش و قارب کے نکاح کی تقریب میں شامل تو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے دعا کے کلمات کو یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے, برکت کی مسلدھار بارش برسائے, خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ ہے مبارکبادی کلمات جو دلہا دلہن دونوں کے لیے ہیں. آپ دلہا کے پاس موجود ہیں, سارے مرد انہیں مبارکبادی پیش کریں گے. دلہن کے پاس مبارکبادی پیش کرنے کے لیے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے صرف محرم رشتہ داری ان کے قریب جا سکتے ہیں اور انہیں مبارکبادی کے کلمات اس انداز سنا سکتے ہیں. مبارک مبارک کہتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے نکلنے کے نتیجے میں قبول کر چکا ہے, اس دعا کو پڑھنے کی اور اس دعا کو دینے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے, برکت کی مسلادھار بارش برسائے, خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. العالمین, جو رشتہ بھی قائم کیا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے. آمین. ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے. آمین. دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جو جگہ دے. آمین. ہم میں جو زندہ ہیں انہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. آمین. ان کی خطا اور لغزشوں کو تو دور فرما دے. آمین. بطور خاص ان دونوں کو اور ہم تمام شرکا کو دین کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہے وہ کس طرح خان نے اپنے نکاح کے اختیار محمد امان ورد برار سے آپ کو اپنا وکیل بنایا. آپ دونوں کو موجودگی مہر کا ذکر ہوا. 40 گرام دلہا کا نام ہے محمد امان اور ان کے والد کا نام ہے محمد ابرار رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دلہن کا نام ہے منیفہ خان اور ان کے والد کا نام ہے ظہیر احمد خان. وکیل میں ہے جناب صغیر احمد خان صاحب, اور ایک گواہ ہے محمد اسلم ولد محمد طاہر مرحوم. دوسرے گواہ ہے جناب شکیل رضا ولد جمیل شہاب. عزیزہ منیفہ خان سلمہ بنت ظہیر احمد خان جناب صغیر احمد خان صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد اسلم اور جناب شکیل رضا صاحبان کی شہادت و گواہی میں 40 گرام سونا سے تیار کردہ زیور
بشکل نقلس کے عوض آپ کی زوجیت میں حاضرین مجلس کے سامنے منیفہ خان بنت ظہیر احمد خان کو میں نے دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے، برکت کی موسلا دھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر آمین. کرانا ہے. چلیے مبارکبادی دیجیے بھائی. آپ کا چھوڑا تم لوگ ہے.